میں نے آپ کی 1 2 3 ویڈیوز دیکھی تھیں جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا مقصد بی بی زہرا ملا علیہا کے حق کی خاطر حق کا دفاع کرنا ہے، جی اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں۔ اللہ آپ کو عزت آپ دے. جس طرح بی بی زہرا کے دشمنوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، بی بی کو اس کا اجر دیں۔ تھینک یو سسٹر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. سر، میرا خواب ہے کہ میں وکیل حق زہرا بنوں اور بی بی زہرا کے حق کا دفاع آپ میری رہ رہے ہیں اس میں۔ جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ جی آواز سسٹر آ رہی؟ آواز آ رہی. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے پاکستان کے شہر بہاول۔ جی سسٹر حکم کریں، کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کی 1 2 3 ویڈیوز دیکھی تھیں جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا مقصد بی بی زہرا ملا علیہا کے حق کی خاطر حق کا دفاع کرنا ہے، جی اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے. آپ جس طرح بی بی زہرا کے دشمنوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، بی بی کو اس کا اجر دیں۔ تھینک یو سسٹر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. سر، میرا خواب ہے کہ میں وکیل حق زہرا بنوں اور بی بی زہرا کے حق کا دفاع آپ میری رہ رہے ہیں اس میں۔ کیا سوال ہے مجھ سے؟ سر، مجھے وکیل حق زہرا بننا ہے، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ تو یہ کام جو میں کر رہا ہوں نا، یہ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو تقیہ کا بہت مراعات کرنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. اگر آپ لوگ پاکستان میں جس طرح میں کھل کر بات کرتا ہوں آپ کریں گے تو آپ قتل ہو جائیں گے. تو آپ اس طرح، جیسے میں، ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، آپ اس طرح بات نہ کریں. آپ اس کی اشارہ کنایات میں یہ اچھا تقیہ کا خیال کرتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. اس میں جو کچھ مقدماتی باتیں ہیں، دیکھیں آپ کے پاکستان میں مولوی حضرات ہیں ذاکر حضرات ہیں، وہ ادھر ادھر تقریر کرتے ہیں، ان میں سے اکثر غلط باتیں لوگوں کو سناتے ہیں. میں یہ ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں، آپ کے علماء اور آپ کے ذاکرین شاید 80% 90% کم زیادہ ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں. یعنی قرآن کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، قرآن سے کوئی ایسے مطلب نکالتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، انہوں نے وہ اس کو کھینچ کے تعویل کر کے اس کو غلط مثلا اپنے شاید ان کا ہدف صحیح ہے لیکن قرآن وہ نہیں کہہ رہا اس طرح. دیکھیں یہ جہل بہت زیادہ ہے آپ کے پاکستان میں، بے نہایت زیادہ ہے. وہ چاہے قوم سے پڑھنے پڑے والے لوگ ہوں، چاہے ذاکرین حضرات ہوں، ان میں سے اکثریت ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں. ان کی استدلالات، ان کا اگر یا تو اصل مطلوب ہی غلط ہے، ان کا جس نتیجے کے لیے وہ دلیل لا رہے ہیں وہ نتیجہ غلط ہے، کفر ہے. مثلا بہت سارے ذاکرین ہیں کہ وہ ہے ہی کافر، بیچارے کیا کافر غالی ہیں، یا مثلا اس کے لیے وہ دلیل لے کے آتے ہیں. یا یہ ہے کہ وہ غالی نہیں ہے، یہ تو بہت کم ہوگا کہ ذاکر غالی نہیں ہوگا نا، یہ تو کم ہے. یا وہ اس کا ہدف غلو نہیں ہے لیکن اس کے لیے جو دلیل لا رہا ہے وہ باطل ہے. تو اس طرح کم ہوتا ہے کہ اس کی بات بھی صحیح ہو، اس کی دلیل بھی صحیح ہو، یہ کم ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان محنت کرے، تعلیم حاصل کرے. تو جو ہمارے جو سر، آپ مصادر ہیں، بتا دیں کہ میں نجف مصادر سے جو ہیں، جاؤں تعلیم حاصل کرنے یا ایران سے؟ نہیں وہ نجف یا ایران میں، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں چاہے انسان نجف جائے چاہے ایران جائے، وہاں پہ بے دینی بہت ہے. اس طرح نہیں کہ کوئی نجف جاتا ہے. نجف میں جو اچھی بات ہے یا قم میں اچھی بات ہے وہ زیارت ہے، علم نہیں ہے وہاں پر. جی بالکل۔ وہاں پر ایک روحانی ماحول ہے، وہ حرم کی وجہ سے. وہ ایک مقدس شہر ہے نجف اشرف، مقدس جی شہر ہے، قوم مقدس ہے. اس کی مٹی مقدس ہے، اس کی ہوا مقدس ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ معنویت ہے. لیکن وہاں پہ علم کی کمی ہے، اور نجف والے بہت ہی جاہل لوگ ہوتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ انسان کیا کرے. انسان کو چاہیے کہ پہلے جو مقدماتی علوم ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، ان کو اچھی طرح سے سیکھ لے. اس کے لیے نجف اشرف جانا ضروری نہیں ہے، ادھر جا بھی سکتا ہے، جا کے سیکھ بھی سکتا ہے یہ چیزیں، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن اگر نجف جائے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے مولویوں سے میں کچھ سیکھوں گا. مولوی آپ کو بے دین بنائیں گے،
نجف کوئی جاتا ہے تو اس لیے کہ میں اپنے مولا کے جوار میں رہوں گا، وہاں پہ زیارت کی مجھے توفیق ہوگی، وہاں سے مجھے برکات ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کیونکہ صرف نحو یہ مقدمات جو ہیں یہ آپ پاکستان میں بھی سیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی سیکھ سکتے ہیں، ادھر جا کے سیکھیں گے، ادھر جا کے اچھی بات ہے سیکھ لیں، لیکن ہدف یہ نہیں ہونی، ہدف یہ نہیں چاہیے کہ میں روزانہ جاؤں گا حرم میں اپنے مولا کی قدم بوسی کے لیے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس کا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کتنی فضیلت ہے کہ انسان قدم بوسی کے لیے حاضر ہو، امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جا حاضر ہو شب جمعہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بارگاہ میں حاضر ہو صبح و شام، یہ تو بہت عظیم عظیم فضیلت ہے، اور اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کی روح کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ برکات جو نجف اشرف میں، کربلا میں ہے، قوم مقدسہ میں، وہ برکات دوسری جگہ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ قرب کی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اگر توسل کرے وہی برکات دور میں بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ پہلی بات، تو مقدماتی علوم سیکھ لیں، اس کے بعد جو کتب میں آپ کو بتاؤں گا وہ کتب آپ پڑھ لیں، بحار الانوار کے جتنے زیادہ مطالعہ کریں، سیکھ لیں، یہ بہترین کام ہے۔ کتاب وصول کافی، فروع کافی، کتاب غیبت نعمانی، کتاب کمال الدین، کتاب احتجاج تبرسی، کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ جو میں نے 5 کتابیں پڑھی ذکر کیا آپ کے لیے، اس کو پڑھیں، اس کو جو شخص پڑھے گا، زیادہ نہیں، یہ 5 کتابیں، بحار الانوار میں مجلدات زیادہ ہیں، پورا بحار الانوار پڑھ سکے اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکے اس کے کچھ مجلدات، یہ انسان کا پاکستان کے سب سے بڑے عالم بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ میرے تقریروں کو سنا کریں، کیونکہ میری تقاریر میں حق کی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پاکستانی ہوں، آپ اس کا قدر نہیں جانتے، جو لوگ میں خود حوضے میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں آپ کے لیے آب حیات لے کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے وہ باتیں لے کے آیا ہوں جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کسی کے پاس نہیں ہوتا، میں حق باتیں، خالص باتیں، دین کی باتیں، سرچشمہ ہدایت سے نور آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ ہاں، یہ نور کے جو شعاع اس چینل سے پخش ہوتے ہیں، اس کے قدر جانیں، اس کو سیکھ لیں، اس کی جتنی آپ لیکن دوسرے بھی مولوی دنیا میں بہت ہیں، ان کے چینلز بھی ہیں، تقریر بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے ہاں نور نہیں ہے، ان کے پاس وہ ایک صحیح بات کہتے ہیں تو 10 غلط بات آپ کو بتاتے ہیں، ادھر باتیں آپ کو صحیح ملیں گی، اور وہ حجج ملیں گی، وہ باتیں حق کی باتیں ملیں گی جو آپ کو ایک ایسے نور سے لیس کرتی ہے، ایسے حق سے آپ کو آشنا کر دیتی کہ اس دولت کے اور اس نور کے بدولت آپ جو ہے خود ایک چراغ بن سکتے ہیں اپنے شہر میں، اپنے لوگوں کے۔ تو یہ میرا عرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، اوکے بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی سر، ایک اور سوال ہے کہ تشہد میں گواہی دے لیکن کچھ لوگ نہیں دیتے۔ آپ سن لیں، جواب آن لائن سن لیں، تھینک یو۔ تو تشہد کے متعلق میرے کلپ کا جستجو کریں نا آن لائن، یہ موضوع شیعہ اور عمریہ کا ہے، شیعوں کا نہیں ہے پروگرام، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کا کلپ، میں نے اس کے جواب کے ایک دفعہ دیا آن لائن، میں نہیں کہتا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا یا میں جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے جماعت عمریہ کے مہمانوں کو یہاں پہ ان کے سوالات کا جواب دینا۔ تشہد کے متعلق آپ میرے کلپس کا سرچ کریں، اس میں نے باتیں کی ہیں، اس کو آپ سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب۔